جی ویورز، چھوٹی بٹا کنڈی سے آپ کو صبح بخیر۔ 8 بج گئے ہیں، 18 اپریل سیچرڈے ہفتہ۔ تو پچھلے 2 دن سے بارش کا شدید سلسلہ یہاں پہ جاری تھا، جس کی وجہ سے 1 دن اور 1 رات ہمیں یہاں پہ ایکسٹرا سٹے کرنا پڑا۔ تو اب کچھ تھوڑا سا ویدر بہتر ہوا ہے، تو ہم لوگ اپنا سفر کمپلیٹ کرنے کے بعد چھوٹی بٹا کنڈی سے ہم لوگ اپنا سفر جو ہے واپسی کا شروع کرنے لگے ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا دمدمہ تک، کیونکہ جو مقامات آتے ہوئے راستے میں اندھیرے کی وجہ سے ہم ویڈیو نہیں بنا سکے، تو ان مقامات کی بھی ویڈیو آپ کے لیے انشاءاللہ بنائیں گے۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا۔ اور سب سے بڑی بات کہ 16 اپریل صبح کا ناشتہ کیا ہے، آج 18 اپریل ہو گئی ہے۔ تو اللہ کا بڑا احسان، بھوکا رہنے سے انسان مرتا نہیں ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، ڈرائی فوڈ پہ ہی گزارا کیا ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ ساتھ جڑے رہیے گا۔ لیں جی، واپسی کے لیے ہم نے اپنا سفر جو ہے نا وہ شارٹ کٹ سفر شروع کر دیا ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، تو کیونکہ بارش پھر شروع ہو گئی ہے، تو ہم نے سوچا ہے کہ جتنا شارٹ کٹ سفر ہے وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ تو نیاز بھائی آگے ہیں، سفر ہم نے شارٹ کٹ جی دریا کے ساتھ ساتھ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے ایک چھوٹا لکڑی کا آئے گا پل، وہ کراس کریں گے، پھر سوچ کے مقام پہ آئے گا، وہ کراس کریں گے۔ یہاں ذرا سنو ہے، پاؤں بھی احتیاط سے رکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، وہ ہمارا پیچھے مقام رہ گیا ہے جی۔ میں نے کہا چلیں واپسی کا بھی جتنا کوئی تھوڑا بہت آپ کے لیے کوئی پیارا سا ولاگ بن جائے تو بنا لیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ چھوٹی بٹا کنڈی سے ہم اب لوگ واپس دمدمہ کی طرف، نیاز بھائی آگے آگے جا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ 8 بجے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے جی۔ اٹھارہ اپریل سیچرڈے بروز ہفتہ 2026، اور 8 بجے ہم نے اپنے سفر کا آغاز واپسی کے لیے شروع کر دیا جی۔ یہاں سے آپ کو ایک پیارا سا ویو کرواؤں گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ چیک کریں ذرا، نیچے ویو چیک کریں آپ۔ وہ لکڑی کا پل ہے چھوٹا، اس سے ہم لوگوں نے پار ہونا ہے۔ لیں جی ویورز، میں اس وقت چھوٹی بٹا کنڈی روڈ سے تقریباً 100 فٹ کی اترائی پہ ہوں۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جھرنے، ایک وہ سامنے بڑا جھرنا، اس کے بعد ایک وہ سامنی سائڈ پہ وہ جھرنا، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جھرنے جو مل کر جو ندی کونہار ہے اس کا ایک خوفناک ڈراؤنا سین بنتی ہے ندی کونہار۔ ٹھیک ہے جی،
تو یہ وادی کاغان اتنی ایک خوبصورت ہے، آپ بلیو کیجئے گا. ہم لوگ کہتے ہیں جی کہ گاڑی میں بیٹھے ہمیں نظارے مل جائیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا. وادی کاغان روڈز کے دونوں طرف اتنے خوبصورت مقامات ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنی خوبصورتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یہ روڈ نظر آتا ہے تو سائڈوں میں آپ کہتے ہیں کھائیاں ہیں، گہرائی ہے، مگر یہ دیکھیں ہم کم و بیش 100 فٹ روڈ سے نیچے ہیں. تو اس کی خوبصورتی دیکھیں، یہ کھیت دیکھیں، یہ سارے کھیت ہیں. تو اسی طرح پہاڑوں پہ بھی بڑے بڑے کھیت جہاں پہ لوگ اپنی فصلیں اگاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور نہایت ہی خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں. اگر آپ لوگ تھوڑا سا پیدل سفر کریں، گاڑی کی جان چھوڑیں، تو یہ سب کچھ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. لیں جی، یہ اخروٹ کے درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھیں سامنے، یہ بھی اخروٹ کا بڑا درخت ہے، یہ بھی اخروٹ کا بڑا درخت ہے. اسی طرح یہ سب اخروٹ کے درخت ہیں. یہ چیک کریں، یہ سب اخروٹ کے درخت ہیں. اسی لیے وادی کاغان کا جو اخروٹ ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے جی. آپ کو راستے میں پوری مارکیٹ نظر آتی ہے اخروٹ کی. پنک کلر کی نیٹ کی جو جالی کی تھیلیاں ہوتی ہیں اس میں بھرے نظر آتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے، ایک اوپر سامنے سے بہت بڑی آبشار ایک آ رہی ہے نیچے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس طرح چھوٹی آبشاریں مل کر ایک بڑا نظارہ پیش کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں وہاں روڈ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ آ گئے ہیں یہ لکڑی کے برج پہ. یہاں سے اب یہ لکڑی کا برج کراس کریں گے کیونکہ بارش ہے. تو ہم نے سوچا جی کہ بہتر یہی ہے کہ آج بھی ہم لوگ کہیں پھنس جائیں، کھانے کے لیے ہے کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو اپنی منزل پہ پہنچ جائیں تو وہ سب سے بہتر ہے. لیں جی، یہ لکڑی کا برج ہے. نیاز بھائی پہلے راستہ چیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ کیونکہ پورا سیزن برف بھی پڑی ہے، بارش بھی پڑی ہوگی، تو کہیں کوئی پھٹی وغیرہ ٹوٹنے کا خطرہ نہ ہو. وہ چیک کیا ہم نے تو وہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. یہ چیک کریں، یہ وہ لکڑی کا برج ہے جو کراس کرنے لگے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے، وہ سامنے آبشار ہے، یہ لکڑی کا برج ہے جی. اللہ اکبر. لیں جی، چیک کریں کتنے بڑے بڑے کھیت ہیں، چیک کریں آپ. ٹھیک ہے جی، چھوٹی بٹا کنڈی سے آگے سیری کا یہ مقام ہے. ٹھیک ہے، تو کیا خوبصورتی ہوگی اس وادی کاغان کی. وہ اس سائڈ پہ بابو سر روڈ ہے سارا. ٹھیک ہے جی، تو ہم لوگوں نے کہا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ موسم خراب ہے، کہ جتنا بہتر ہو سکے ہم لوگ جو ہیں جلدی واپسی اپنی منزل پر پہنچ جائیں. تو اس لیے ہم نے جو ہے نا شارٹ کٹ راستہ اپنایا ہے واپسی کے لیے. ہاں جی ویورز، کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی بہت معلومات بھی دیا کریں، تو یہ آپ کے لیے معلوماتی ویڈیو ہے. ٹھیک ہے جی، نیاز بھائی میرے ساتھ ہیں. ہمارا واپسی کا سفر چھوٹی بٹا کنڈی سے جاری ہے. تو دوست پوچھتے ہیں جی کہ وادی کاغان کے بارے میں کچھ معلومات بھی دیا کریں. تو وادی کاغان جو ہے، کاغان سے آگے ہزاروں خاندان بسنیت ہیں. مختلف قوموں کے لوگ یہاں پہ بسنیت ہیں. ہزاروں کی خاندان میں، جیسے میں نے کہا کہ ہزاروں کی تعداد میں خاندانوں کے ڈیرے یہاں پہ بسنیت ہیں. اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو شاید یہ پاسبل نہیں ہے. آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کہاں کہاں پہاڑوں پہ یہ دیکھیں خاندانوں نے اپنے مکان بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر چیف آف کاغان
سید مزمل شاہ یہاں کی جانی مانی شخصیت ہے. کہا جاتا ہے جی کاغان سے لے کے بابو سر تک اس پٹی میں جو سب سے زیادہ اراضی ہے, زمین ہے, وہ مزمل شاہ صاحب کی ہے. ان کے خاندان میں جنرل ترمزی جو کہ بڑی ایک مشہور شخصیت ہیں, بہت سارے لوگ جانتے ہیں انہیں بھی. اس کے بعد قریشی قوم کے لوگ ہیں یہاں پہ, مغل ہیں, اوان ہیں, گجر ہیں. میں نے ایک دوست سے معلومات لی تو وہ کہتے ہیں جی کہ گڑبڑ لوگ یہاں رہتے ہیں. یہاں کی مادری جو ہندکو زبان ہے اس میں گڑبڑ کا جو مقصد ہے, جو معنی ہے, وہ ہے کہ مکس لوگ رہتے ہیں. تو گجر برادری کے لوگ اکا دکا ہیں. باقی جو مجھے پتا تھا ان قوموں کا میں نے نام لیا. تو انگریز دور سے یہاں پہ لوگوں کو, جو میری معلومات کے مطابق ہے, اراضی جن لوگوں کو ملی ہے انگریز دور میں, تو یہاں پہ جو میدانی ایریا ہے وہاں پہ سب سے زیادہ مٹر کی کاشت, اس کے بعد آلو کی کاشت, لوبیا لگایا جاتا ہے, بند گوبھی لگائی جاتی ہے, ٹھپر. ایک دوست نے کہا جی ٹھپر بھی لگائے جاتے ہیں. تو میں نے کہا جی گونگلو کہتے ہیں جی, وہ کیا ہوتے ہیں گونگلو؟ میں نے کہا جی ٹھپر ہی کہتے ہیں اسے, آپ ٹھپر کہتے ہیں تو ہم گونگلو کہتے ہیں. تھوڑا سا اور آگے جائیں تو شلجم کہا جاتا ہے. تو یہ فصلیں یہاں پر پائی جاتی ہیں. تھکاوٹ بھی تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 16 اپریل کو صبح ناشتہ کیا ہے, تو اس کے بعد چل سو چل ہے. صرف اس طرح کے جو خوبصورت اور حسین نظارے ہیں انہوں نے ہماری ہمت جو ہے بڑھائی ہوئی ہے. تو جو فصلوں کا میں نے نام لیا وہ فصلیں یہاں پہ بوئی جاتی ہیں جی, ٹھیک ہے. تو جب اب تو لاہور پنجاب میں آلو یتیم اور مسکین اور بے وارث ہو گیا, 10 روپے کلو. مٹر میں نے عید کے بعد 40 روپے کلو بھی خریدے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ ذرا پانی پینے لگے ہیں, پھر آگے کی گفتگو جو ہے نا پھر جاری رکھیں گے. ذرا پانی پی لیں تو پھر انشاءاللہ گفتگو یہاں سے سٹارٹ کریں گے.